یہ بات قرآن کی۔ اے اللہ ہماری مدد کر۔ خدایا انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اصل میں یہ بات ہے سال 570 عیسوی کی۔ یمن کا حاکم ابراہا آج بہت خوش تھا۔ اس نے شہر سنا میں ایک شاندار کرسچن کلیسا بنوایا تھا جو سونے چاندی اور قیمتی جواہرات سے سجا ہوا تھا۔ اسے امید تھی کہ اب لوگ مکہ نہیں جائیں گے بلکہ اس کے کلیسے کا طواف کریں گے۔ دیکھنا ابزار، یہ گرجا گھر یمن کی نئی تقدیر لکھے گا۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا رہا لیکن کعبہ کی شان میں کوئی کمی نہ آئی۔ ہر روز سورج کی پہلی کرن کے ساتھ الگ الگ ملکوں کے نہ جانے کتنے قافلے مکہ کی گلیوں میں داخل ہوئے۔ یہ دور دراز علاقوں کے لوگ کعبہ کا طواف کرتے، اپنے بتوں کو چڑھاوا چڑھاتے۔ مکہ میں ہر طرح کا ہنر ہے۔ صحیح کہا، آؤ کچھ چاقو خریدیں۔ بازار کی وہ رونق کعبہ کی برکت کا ثبوت ہے۔ یہ مٹی کے برتن بہت خوب بنائے ہیں، کیا دام ہے ان کا؟ مکہ میں ساری دنیا کے پھل ملتے ہیں۔ مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ ابراہا کا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ سمجھ نہیں آتا ابزار، لوگ اس مٹی کے گھر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ میں خود حیران ہوں حضور۔ اس کے کلیسے پر نظر تو سب کی جاتی لیکن دل تو صرف کعبہ کی طرف مائل تھا۔ فیضان دیکھو ذرا کتنا خوبصورت گرجا گھر ہے۔ اب چلو کہیں مکہ پہنچنے میں دیر نہ ہو جائے۔ اور پھر اس چیختی خاموش رات میں اس نے فیصلہ کیا۔ کعبہ کو مٹانا ہوگا۔ جب تک وہ کعبہ رہے گا ہمارا کلیسا کبھی مشہور نہیں ہوگا۔ لیکن ایک وجہ چاہیے۔ وجہ بھی مل جائے گی ابصار، وجہ بھی مل جائے گی۔ اور کچھ دنوں بعد حملہ کرنے کی وجہ بھی مل گئی۔ مکہ کے کچھ شریر نوجوانوں کو اس بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ابراہا یمن کو نیا بزنس سینٹر بنانا چاہتا ہے۔ کعبہ ان کے لیے صرف عمارت نہیں تھی بلکہ ان کے دین اور عزت کا معاملہ تھا، اور اسی وجہ سے کچھ بدو لوگوں نے اس کلیسے کو برباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو یہ ہے وہ عمارت، کتنی خوبصورت ہے۔ آج کے بعد نہیں رہے گی۔ چلو جلدی کرو، تم اس طرف لگاؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے کلیسا آگ کے شعلوں میں لپٹ گیا، شیشے ٹوٹ کر گرنے لگے اور وہ چمچماتی عمارت کالا دھواں ہو گئی۔ میرا کلیسا، میرا کلیسا۔ تو یہ تھی سورہ فیل کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ اگر آپ سورہ فیل کو اور گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کے اس پیج پر جا کر اس تفسیر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نے سنیمیٹک انداز سے سمجھایا ہے تاکہ آپ اور میں قرآن کو سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں۔ یاد رکھیے قرآن سمجھ کر پڑھنا ہم سب پر فرض ہے۔